بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، شعبان کا مبارک مہینہ ہے، جس مہینے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل منقول ہے کہ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ آپ شعبان کا پورا مہینہ بھی روزوں میں گزارا کرتے تھے۔ البتہ شعبان کی آخری تاریخ کو آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، 30 شعبان کو، اور اپنی امت کو بھی منع کیا ہے۔ یہ دن یوم الشک کہلاتا ہے۔ یوم الشک کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ کر کے روزہ رکھیں گے کہ یہ دن شعبان کا دن بھی ہو سکتا ہے آخری، اور رمضان کا پہلا دن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سوچ کر کے رکھیں گے کہ آج روزہ رکھ لو، کہیں سے چاند کی خبر نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں خبر آ جائے، تو یہ دن جو ہوگا ہمارا رمضان کا پہلا روزہ ہوگا، یعنی شعبان بھی ہو سکتا ہے، رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یوم الشک کے دن نہ خود روزہ رکھا، نہ آپ نے اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، بلکہ منع فرمایا۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان کے مہینے میں وہ روزے رکھا کرتے تھے جو روزے ہمارے کسی عذر شرعی کی وجہ سے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ شعبان کے متعلق یہ بات بہت مشہور ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس رات میں، اس مہینے میں ایک رات ہے جسے لیلۃ البرات، شب برات، جاگنے کی رات کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ کورونا وبائی بیماری کا دوسرا دور چل رہا ہے، اور ہم ہی نہیں پوری دنیا پریشان۔ آپ سفر کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ اس وبائی بیماری کی وجہ سے کتنی تبدیلی آ چکی ہے، اور سفر کرنے والوں کو کتنی مشقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس مقام پر تم ہو، اگر اس مقام پر کوئی وبائی بیماری پھوٹ پڑے تو پھر اس جگہ سے نکل کر کے تم کہیں جاؤ مت، اور اگر تم کہیں کسی دوسرے مقام پر ہو تو اس مقام پر جہاں وبائی بیماری ہے آؤ مت۔ اور یہ بات آپ نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی۔ غیر مسلموں میں اس بات کے ذریعے سے جو پیغام گیا، سال بھر پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حیران تھے کہ اس بیماری سے متعلق آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ بات کہی۔ دنیا حیران تھی۔ ظاہر بات ہے، یہ ایک ایسی حدیث پاک ہے کہ جو عام حالات سے متعلق نہیں ہے۔ وبائی امراض میں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں ایک ہدایت ہے، اور دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی وبائی بیماری جو بیک وقت ہر جگہ اپنا پیر پسارے ہو نہیں ملتی۔ علاقائی طور پر بیماریاں ملتی رہیں اور تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن دوسرا مقام دوسرے مقامات اس سے متاثر نہیں تھے۔ آج تو حالات ایسا ہے کہ پوری دنیا میں یہ بیماری ہے، اور یہ تاریخ کا ہمارے علم کے مطابق
معلوم تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، یہ پہلا واقعہ ہے۔ اور اس بات کو جب غیر مسلموں نے سنا، غیر مسلموں نے پڑھا اور جانا تو حیران ہو گئے کہ وبائی بیماری سے بچنے کا جو سب سے مؤثر ذریعہ ہم سمجھ رہے تھے، وہ بات کتنے اچھے پیرائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کا مفہوم ہی یہی ہے کہ آدمی وبائی بیماری میں سفر نہ کرے۔ اس کی آڑ میں بہت سارے کھیل بھی کھیلے جا رہے ہیں، سازشیں بھی چل رہی ہیں، پلاننگ بھی کی جا رہی ہے۔ ملک میں بسنے والی اقلیتوں کو کس طرح معاشی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی طور پر توڑا جائے، یہ سب کچھ بھی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ صرف ہم ہی یہ بات کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ دنیا آج ہندوستان میں ہر شعبے سے متعلق افراد ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں۔ شب برات کا موقع ہے، شعبان کا یہ مبارک مہینہ۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مالیگاؤں میں بہت زیادہ اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ پچھلی شب برات کیسی گزری آپ کو پتہ ہے، لیکن ماضی میں 2006 اور 2008 سے پہلے شب برات کا جو اہتمام مالیگاؤں میں ہوتا تھا شاید کسی مقام پر ہوتا ہوگا کہ دور دراز سے فقراء صدقات و خیرات لینے کے لیے مالیگاؤں آتے تھے، اور اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ قبرستان جانے والے تمام راستوں پر فقیروں کا کئی روز تک قبضہ رہتا تھا۔ 2006 اور 2008 کی بنیاد پر ان کو آنے سے روکا گیا، لیکن اس کے بعد بھی اہتمام تھا۔ اب اس بیماری کی وجہ سے سال گزشتہ جو صورتحال بنی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قبرستان جانے سے روک دیا گیا تھا۔ ایک بات جو ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ زمانوں کو زمانوں پر، مہینوں کو مہینوں پر، دن کو دن پر اور رات کو رات پر فضیلت عطا کی۔ یہ سوچ کہ سب مسجد ایک طرح کی ہے، ایک جیسا عمل ہوتا ہے تو ثواب بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ رات اور رات دونوں ایک جیسی ہے، دن اور دن دونوں ایک جیسا ہے، مہینہ اور مہینہ دونوں ایک جیسا ہے، تو پھر برابری ہونی چاہیے۔ ایک سوچ لوگوں کی یہ بھی ہے، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ خدائی تقسیم ہے۔ یہ خدائی تقسیم ہے، جیسے دنوں میں جمعہ کے دن کو اللہ نے فضیلت عطا کی، اور جمعہ کے دن اور نماز کے لیے خاص طور پر احکامات عطا کیے۔ مہینوں میں آپ دیکھو، رمضان کے مہینے کو اللہ نے جو فضیلت عطا کی ہے وہ کسی اور دن کو نہیں۔ راتوں میں آپ دیکھو تو کچھ راتوں کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، جیسے شب برات ہے اور عید کی رات ہے۔ عید کی رات ہے، رمضان کی ختم ہوتا ہے، عید کی جو پہلی رات آتی ہے لیلۃ الجائزہ، اور اس کے بعد پھر 3 راتیں اور بھی ہیں جو حج کے دنوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ نے ان 5 راتوں کو فضیلت عطا کی، اور یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص ان 5 راتوں کو جاگے گا، ان 5 راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا، تو اس دن جس دن سب کے دل مر جائیں گے، اس عمل کے کرنے والے کا دل زندہ رہے گا۔ تو شب برات کو فضیلت حاصل ہے، اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس رات میں جو اعمال ہم لوگ اپنے طور پر کرتے ہیں، غیر ثابت شدہ
اس کی وجہ سے جو اہتمام نظر آتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف ہے، اور ہم اہل ایمان ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کے ماننے والے لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جو بات اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو بات اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہے، اسے ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ تو دین و شریعت ہے۔ لیکن اپنی مرضی سے ہم اگر کسی دن کو فضیلت کا دن بنانا چاہیں، کسی رات کو فضیلت کی رات بنانا چاہیں، یہ اختیار اللہ پاک نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ شب برات کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی مخصوص عمل ثابت نہیں ہے۔ مشکات شریف کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کا دن میرے یہاں تھا۔ آپ کی کئی بیویاں تھیں، اور شریعت کا ضابطہ، نظام اور قانون یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہو تو وہ دن رات بانٹ کر کے گزارے، ایک دن رات اس کے یہاں، ایک دن رات دوسری بیوی کے یہاں۔ اس کو باری کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ باری کا دن میرا تھا، رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ اللہ کے رسول کہیں کسی دوسری بیوی کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے۔ شیطان یہی کام کرتا ہے، اور شیطان کے ان جیسے حرکتوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کا نیک سے نیک بندہ ہوگا، اس پر بھی شیطان کا تصرف ہو سکتا ہے، اللہ یہ کہ وہ باوضو ہو، اللہ یہ کہ وہ ذکر کر رہا ہو، عبادت، تلاوت، دعا میں مصروف ہو، تو الگ بات ہے، ورنہ شیطان اپنا تصرف برابر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ کہیں اللہ کے رسول اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اٹھی، اٹھ کر کے میں نے جاننے کی کوشش کی، دروازے سے باہر نکلی تو چاند پورا روشن تھا، رات روشن تھی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع کی طرف تشریف لے جا رہے، تو میں پیچھے ہو لی کہ اللہ کے رسول قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آگے آگے، میں پیچھے پیچھے۔ حضور قبرستان میں تشریف لے گئے اور آپ نے بہت دیر تک وہاں دعا کی۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب واپسی ہوگی تو میں جلدی سے واپس آ کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ جب حضور تشریف لائے، آنے کے بعد میری سانسیں چل رہی تھی تیزی سے۔ اللہ کے رسول نے محسوس فرما لیا اور فرمایا کہ عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا؟ اور پھر حضور نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے، اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی ہدایت چاہنے والا، ہے کوئی پریشانی، مصیبت، بیماری سے نجات چاہنے والا، رزق میں خیر و برکت کا طلبگار۔ اعلان ہوتا ہے جو ہدایت مانگے گا، جو مغفرت کا طلبگار ہوگا، جو مصیبتوں سے، بیماری سے، پریشانی سے نجات چاہے گا، اللہ اسے نجات عطا کرے گی۔ قبولیت دعا کی رات ہے، اور اس رات اللہ پاک اپنے اتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے جو قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر بال ہیں اس سے زیادہ۔ یہ قبیلہ بنو کلب عرب کا وہ قبیلہ تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کے پاس تمام قبائل سے زیادہ بکریاں ہیں۔
ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اور جس قبیلے کے پاس پورے عرب میں سب سے زیادہ بکریاں ہوں تو تعداد کیا بنے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس پر غور کرنے کی، سمجھنے کی کچھ باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے رسول نے اس ایک رات کے علاوہ کسی رات میں، کسی شب برات پر آپ قبرستان تشریف نہیں لے گئے، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ۔ اور یہ عمل بھی ایسا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتایا نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شب برات آئے تو قبرستان جایا کرو، کسی صحابی سے منقول نہیں ہے یہ بات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس حصے میں تشریف لے گئے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں باری نہیں ہوتی، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ رات میں نہ کھلی ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتا؟ وہ تو حضرت عائشہ نے دیکھ لیا، تو حضرت عائشہ نے حضور کا یہ عمل بیان کیا۔ تو قبرستان جانا حضور سے ثابت ہے، لیکن ہر شب برات پر قبرستان جانا اور اس طرح کے اس اہتمام کے ساتھ کہ اگر حضور نے فرمایا ہوتا تو الگ بات ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرتے اور دنیا بھر میں اس کا اہتمام کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم اہل ایمان اس بات کے تابع ہیں کہ جو عمل منقول ہے، جس طرح منقول ہے ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے۔ اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ قبرستان جانا، اس کی جو نوعیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے 63 سال کی عمر عطا کی تھی۔ 40 سالہ زمانہ نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ ہے، بچتا ہے 23 سال، جس میں سے 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، کبھی شب برات پر قبرستان تشریف نہیں لے گئے۔ 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، 10 سال میں آپ کا ایک مرتبہ اس طرح قبرستان جانا ہمیں ملتا ہے، منقول ہے، جو حضرت عائشہ نے ہمیں بتایا۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے کسی ایک سال بھی شب برات کے موقع پر قبرستان گیا، حضور کی سنت پر عمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس رات میں کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے۔ خاص کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں آپ نے عبادت کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دوسری راتوں میں نہ کی ہو، ایسا کوئی عمل ہمیں نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ہر رات پڑھا کرتے تھے، بلکہ سورہ مزمل کی وجہ سے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ تہجد آپ پر فرض تھی۔ آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم، اس رات کو آپ رات کو عبادت میں گزارو۔ ہم کہتے ہیں نا اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، قم کے معنی اٹھو، قم کے معنی کھڑے ہو جاؤ، قم کے معنی عبادت کرو۔ تو علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، جو آپ ہر رات ادا کیا کرتے تھے۔ علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ تہجد پڑھنا آپ سے منقول ہے، لیکن تہجد آپ پر فرض نہیں تھی۔ جس طرح آپ پر فرض نہیں تھی، آپ کی امت پر بھی فرض نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ اہتمام کیا کرتے تھے امت کے عبادت گزار نیک بندوں کو، بلکہ آپ کی امت کے ہر فرد کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، فرماتے ہیں کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں مسجد نبوی میں سویا کرتا تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، کاش وہ روزانہ رات میں نماز بھی پڑھتا، یعنی تہجد کا اہتمام کرتا۔